اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے مختلف نیکیاں بجا لاتا ہے، مختلف اعمال بجا لاتا ہے، مختلف عبادات بجا لاتا ہے، لیکن ایک سوال اس کے ذہن میں ہمیشہ کھٹکتا ہے کہ کیا وہ نیکیاں، کیا وہ اعمال، کیا وہ عبادات اس کی درگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کریں گی یا نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو بہت سی نیکیوں کا وارث ٹھہرائے گا۔ پھر فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اچھا اور نیک تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پرکھ سے نیک نکلے۔ بہت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، مگر اصل میں متقی وہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ کے دفتر میں متقی ہو۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ نمبر 629 اور 630۔ اس تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت اور تفصیلی حدیث ہے، جس کو ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا تھا۔ میں اس موقع پر یہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت معاذ سے فرمایا، یا معاذ انی محدثک بحدیث ان انت حفظتہ نفعک۔ اے معاذ، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو نے اسے یاد رکھا تو یہ تمہیں نفع پہنچائے گی، اور اگر تم اسے بھول گئے تو اللہ تعالیٰ کا فضل تم حاصل نہیں کر سکو گے، اور تمہارے پاس نجات حاصل کرنے کے بارے میں اطمینان کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا کہ اے معاذ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے 7 دربان فرشتوں کو پیدا کیا، یعنی روحانی بلندیوں تک پہنچنے کے 7 مدارج ہیں، اور اس کے مطابق انسان وہاں تک پہنچتا ہے۔ اور ان فرشتوں میں سے ایک ایک کو ہر آسمان پر بطور بواب یعنی دربان کے طور پر مقرر کر دیا ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اپنی اپنی جگہ پر رہو اور صرف ان لوگوں کو یہاں سے گزرنے دو جن کے گزرنے کی ہم اجازت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا روزنامچہ لکھتے ہیں، خدا کے ایک بندے کے اعمال لے کر جو اس نے صبح سے شام تک کیے تھے آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور ان اعمال کو ان فرشتوں نے بھی پاکیزہ سمجھا تھا کہ یہ بہت اچھے اعمال ہیں، اور ان اعمال کو بہت زیادہ خیال کیا تھا۔ لیکن جب وہ اعمال لے کر پہلے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے دربان فرشتے سے پوچھا کہ ہم خدا تعالیٰ کے حضور ایک بندے کے اعمال پیش کرنے آئے ہیں، اور یہ اعمال بہت پاکیزہ ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا، ٹھہر جاؤ، تمہیں آگے آنے کی اجازت نہیں، تم واپس لوٹو، اور جس شخص کے یہ اعمال ہیں انہیں اس کے منہ پر مارو۔ دربان کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہاں یہ ہدایت دے کر کھڑا کیا ہے کہ میں کسی غیبت کرنے والے بندے کے اعمال کو اس دروازے میں سے نہ گزرنے دوں، اور یہ شخص جس کے تم اعمال خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرنے آئے ہو، یہ تو ہر وقت غیبت کرتا رہتا ہے، لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور فرشتے ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمان کی طرف چڑھے۔ وہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ اعمال بہت پاکیزہ ہیں، اور یہ بندہ انہیں بڑی کثرت سے بجا لا رہا ہے، اور چونکہ ان اعمال میں غیبت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اس لیے پہلے آسمان کے دربان اور حاجب فرشتے نے انہیں آگے گزرنے دیا۔ لیکن جب وہ دوسرے آسمان پر پہنچے تو اس کے دربان فرشتے نے انہیں پکارا کہ ٹھہر جاؤ، واپس لوٹو، اور ان اعمال کو ان کے بجا لانے والے کے منہ پر مارو۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں فخر و مباحات کا فرشتہ ہوں، اور خدا تعالیٰ نے مجھے اس لیے یہاں مقرر کیا ہے کہ میں کسی بندے کے ایسے اعمال کو یہاں سے نہ گزرنے دوں جن میں فخر و مباحات کا کوئی بھی حصہ ہو، اور وہ اپنی مجالس میں بیٹھ کر بڑے فخر سے اپنی نیکیوں کو بیان کرنے والا ہو۔ یہ شخص جس کے اعمال تم لے کر آئے ہو، لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کر اپنے ان اعمال پر فخر و مباحات کا اظہار کیا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ پھر ایک اور فرشتوں کا گروہ ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمان کی طرف بلند ہوا، اور وہ ان فرشتوں کی نگاہ میں بھی کامل نور تھے۔ ایسے اعمال تھے جو بڑے چمکدار تھے،
ان اعمال میں صدقہ و خیرات بھی تھا، روزے بھی تھے، نمازیں بھی تھیں، اور وہ محافظ فرشتے تعجب کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا یہ بندہ کس طرح اپنے رب کی رضا کی خاطر محنت کر رہا ہے۔ اور چونکہ ان اعمال میں غیبت کا کوئی حصہ نہیں تھا، ان میں فخر و مباحات کا کوئی حصہ نہیں تھا، اس لیے پہلے اور دوسرے آسمان کے دربان فرشتوں نے انہیں گزرنے دیا۔ لیکن جب وہ تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو اس کے دربان فرشتے نے کہا، ٹھہر جاؤ، اضربوا بہذا العمل وجہ صاحب ہی، کہ جس شخص کے یہ اعمال ہیں تم خدا تعالیٰ کے حضور جن کو پیش کرنے جا رہے ہو اس کے پاس واپس لے جاؤ، یعنی جس بندے نے یہ اعمال بجا لائے ہیں یہ اعمال اس بندے کے پاس واپس لے جاؤ اور ان اعمال کو اس کے منہ پر مارو۔ فرشتے نے کہا کہ میں تکبر کا فرشتہ ہوں، مجھے تیسرے آسمان کے دروازے پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دے کر کھڑا کیا ہے کہ اس دروازے سے کوئی ایسا عمل آگے نہ گزرنے دوں جس کے اندر کوئی تکبر کا حصہ ہو، اور یہ شخص جس کے اعمال تم اپنے ساتھ لائے ہو یہ بڑا متکبر ہے، وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان سے تکبر اور ابا کا سلوک کیا کرتا ہے، اور وہ اپنی مجالس میں گردن اونچی کر کے بیٹھنے والا ہے۔ اس کے اعمال گو تمہاری نظر میں بہت اچھے نظر آ رہے ہیں لیکن وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چوتھا گروہ ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمان کی طرف بلند ہوا۔ وہ اعمال ان فرشتوں کو کوکب دریون یعنی روشن ستارے کی طرح خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ ان میں نمازیں بھی تھیں، تسبیح بھی تھی، حج بھی تھا، عمرہ بھی تھا۔ وہ فرشتے یہ اعمال لے کر آسمان اور دروازے کے بعد دروازے سے گزرتے جاتے تھے۔ جب وہ چوتھے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو اس کے دربان فرشتے نے انہیں کہا، ٹھہر جاؤ، تم یہ اعمال ان کے بجا لانے والے کے پاس واپس لے جاؤ اور اس کے منہ پر دے مارو۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں خود پسندی کا فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس شخص کے اعمال کو جس کے اندر عجب پایا جاتا ہے یعنی خود پسندی پائی جاتی ہے، گویا وہ اپنے نفس کو خدا تعالیٰ کا شریک سمجھتا ہے اور خود پسندی کا احساس اس کے اندر پایا جائے اور اس میں خدا تعالیٰ کی بندگی کا احساس نہ ہو، اس چوتھے آسمان کے دروازے سے اسے نہیں گزرنے دیا جا سکتا، کیونکہ میرے رب کا مجھے یہی حکم ہے کہ یہ شخص جب کوئی کام کرتا تھا تو خود پسندی کو اس کا ایک حصہ بنا دیا کرتا تھا، اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایک پانچواں گروہ ایک اور بندے کے اعمال لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوا۔ ان اعمال کے متعلق فرشتوں کا خیال تھا کہ کأنہ العروس المزفوفۃ الی بعلہا، گویا وہ ایک سجی سجائی 16 سنگھار سے آراستہ دلہن کی طرح جو خوشبو پھیلاتی ہے اور اپنے دلہے کے سامنے پیش کی جاتی ہے، لیکن جب وہ ایسے اعمال تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے، لیکن جب وہ چاروں آسمانوں سے گزرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو اس کے دربان فرشتے نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، ان اعمال کو واپس لے جاؤ اور اس شخص کے منہ پر دے مارو جس نے یہ اعمال بجا لائے ہیں، اور اسے کہہ دو کہ تمہارا خدا ان اعمال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں حسد کا فرشتہ ہوں اور میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو حسد کرنے کی عادت ہو اس کے اعمال 5ویں آسمان کے دروازے میں سے نہ گزرنے دوں۔ یہ شخص ہر علم حاصل کرنے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے کے ساتھ حسد کیا کرتا تھا، میں اس کے اعمال کو اس دروازے میں سے نہیں گزرنے دوں گا۔ کسی بھی عالم کو دیکھتا تھا، کسی بھی اچھے کام کرنے والے کو دیکھتا تھا تو حسد کرتا تھا، اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ یہاں سے گزر سکے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایک چھٹا گروہ ایک اور بندے کے نیک اعمال لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوا اور پہلے 5 دروازوں میں سے گزرتا ہوا وہ چھٹے آسمان تک پہنچا۔ یہ اعمال ایسے تھے جن میں روزہ بھی تھا، نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، حج بھی تھا، عمرہ بھی تھا۔ فرشتوں نے سمجھا کہ یہ سارے اعمال خدا تعالیٰ کے حضور میں بڑے مقبول ہونے والے ہیں، لیکن جب وہ چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں کے دربان فرشتے نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، آگے مت جاؤ، انہ کان لا یرحم انسان من عباد اللہ، کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی بندے پر رحم نہیں کیا کرتا تھا، اور خدا تعالیٰ نے مجھے یہاں اس لیے کھڑا کیا ہے کہ جن اعمال میں بے رحمی کی آمیزش ہو میں انہیں اس دروازے میں سے نہ گزرنے دوں۔ تم واپس لوٹو اور ان اعمال کو اس شخص کے منہ پر یہ کہہ کر مارو کہ تمہارا اپنی زندگی میں یہ طریق ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرنے کے بجائے ظلم کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ تم پر رحم کرتے ہوئے تمہارے اعمال کیسے قبول کرے؟ جب تم رحم نہیں کرتے
تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور فرشتے ایک اور نیک بندے کے اعمال لے کر آسمان کے بعد آسمان اور دروازے کے بعد دروازے سے گزرتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچے۔ ان اعمال میں نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، روزے بھی تھے، فقہ اور اجتہاد بھی تھا، اور ورع بھی تھا یعنی پرہیزگاری بھی تھی۔ اور فرمایا کہ لہا دوی کا دوی النحل وضوء کا ضوء الشمس، کہ ان اعمال میں سے شہد کی مکھیوں کی آواز جیسی آواز آتی تھی، یعنی وہ فرشتے گنگنا رہے تھے کہ ہم بڑی اچھی چیز خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ اعمال سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے تھے۔ ان کے ساتھ 3000 فرشتے تھے، گویا وہ اعمال اتنے زیادہ اور اتنے بھاری تھے کہ 3000 فرشتے ان کو اٹھائے ہوئے تھے۔ جب وہ 7ویں آسمان کے دروازے پر پہنچے تو دربان فرشتے نے جو وہاں مقرر تھا کہا، ٹھہرو، تم آگے نہیں جا سکتے، تم واپس جاؤ اور یہ اعمال اس شخص کے منہ پر مارو اور اس کے دل پر تالا لگا دو، کیونکہ مجھے خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے حضور ایسے اعمال پیش نہ کروں جن سے خالصتاً خدا تعالیٰ کی رضا مطلوب نہ ہو اور ان میں کوئی آمیزش ہو، کوئی ملاوٹ ہو۔ اس شخص نے یہ اعمال غیر اللہ کی خاطر کیے تھے۔ یہ شخص فقیہوں کی مجلس میں بیٹھ کر اور فخر سے گردن اونچی کر کے تفقع اور اجتہاد کی باتیں کیا کرتا تھا تاکہ ان کے اندر اسے ایک بلند مرتبہ اور شان ظاہر ہو۔ اس نے یہ اعمال میری رضا کی خاطر نہیں کیے بلکہ محض لافظنی کے لیے کیے ہیں۔ وَذِكْرًا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَسِيطًا فِي الْمَدَائِنِ، اس کی غرض یہ تھی کہ وہ دنیا میں ایک بڑے بزرگ کی حیثیت سے مشہور ہو جائے، علماء کے مجالس میں اس کا ذکر ہو۔ وہ کام جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اور اس میں ریا کی ملونی ہو، ریا کی ملاوٹ ہو، وہ خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایسے اعمال کو آگے نہ گزرنے دوں، تم واپس جاؤ اور یہ اعمال اس شخص کے منہ پر دے مارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور فرشتے ایک بندے کے اعمال لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوئے اور 7 آسمانوں کے دربان فرشتوں نے انہیں گزرنے دیا۔ انہیں ان اعمال پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہر آسمان کا جو دربان تھا اس نے کہا کہ اس کے اعمال ٹھیک ہیں، ظاہری لحاظ سے بہت ٹھیک ہیں، گزرنے دیا۔ ان اعمال میں زکوٰۃ بھی تھی، روزے بھی تھے، نماز بھی تھی، حج بھی تھا، عمرہ بھی تھا، اچھے اخلاق بھی تھے، ذکر الہی بھی تھا۔ اور جب وہ فرشتے ان اعمال کو خدا تعالیٰ کے حضور میں لے جانے کے لیے روانہ ہوئے تو آسمان کے فرشتے ان کے ساتھ ہو لیے اور وہ تمام دروازوں میں سے گزرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے۔ وہ فرشتے خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ اے ہمارے رب، تیرا یہ بندہ ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے اور ہم اس کے ہر عمل کی اخلاص کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ بڑی نیکیاں کرتا ہے اور اپنے تمام اوقات عزیزہ کو تیری اطاعت میں خرچ کر دیا کرتا ہے۔ یہ بڑا ہی مخلص بندہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ غرض انہوں نے اس شخص کی بڑی تعریف کی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انتم الحفظۃ علی عمل عبدی، کہ تمہیں تو میں نے اعمال کی حفاظت اور انہیں تحریر کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، تم صرف انسان کے اس بندے کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہو اور انہیں لکھ لیتے ہو۔ پھر فرمایا وَأَنَا الرَّقِيبُ عَلَىٰ قَلْبٍ، کہ میں اپنے بندے کے دل کو دیکھتا ہوں۔ اس بندے نے یہ اعمال بجا لا کر میری رضا نہیں چاہی تھی بلکہ اس کی نیت اور ارادہ کچھ اور ہی تھا، وہ میرے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي، اس پر میری لعنت ہو۔ اس پر تمام فرشتے پکار اٹھے، علیہ لعنتک و لعنتنا، کہ اے ہمارے رب، اس پر تیری بھی لعنت ہے اور اس پر ہماری بھی لعنت ہے۔ اور اس پر 7 آسمان اور میں سے رہنے والی ساری مخلوق نے اس پر لعنت کرنی شروع کر دی یا اس پر لعنت کرنی شروع کر دے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت یا نصیحت کو سنا تو آپ کا دل کانپ اٹھا اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیف لی بالنجات والخلاص، کہ یا رسول اللہ اگر اعمال کا یہ حال ہے تو ہمیں نجات کیسے حاصل ہوگی اور میں اپنے رب کے قہر اور غضب سے کیسے بچ سکوں گا؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدی بی، کہ تم میری سنت پر عمل کرو اور اس پر یقین رکھو کہ خدا تعالیٰ کا ایک بندہ خواہ کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ کر رہا ہو، اس میں ضرور بعض خامیاں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے تم اپنے اعمال پر ناز نہ کیا کرو بلکہ یہ یقین رکھو کہ ہمارا خدا اور ہمارا مولا ایسا ہے کہ وہ ان خامیوں کے باوجود بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ وحافظ علی لسانک، اور دیکھو
اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو اور اس سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، کوئی بری بات اس سے نہ نکالو۔ ولا تزکی نفسک علیہم، اور اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار نہ سمجھو، اور نہ ہی اپنی پرہیزگاری کا اعلان کیا کرو۔ پھر فرمایا ولا تدخل عمل الدنیا بعمل الآخرہ، اور جو عمل تم خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کی اور اخروی زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہو، اس میں دنیا کی آمیزش نہ کیا کرو، اس میں دنیاوی مقاصد کی ملاوٹ نہ کیا کرو۔ ولا تمزق الناس فیمزقک کلاب النار، اور لوگوں میں فتنہ و فساد پیدا کرنے اور انہیں پھاڑنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو قیامت کے دن جہنم کے کتے تمہیں پھاڑ دیں گے۔ ولا ترائی بعملک الناس، اور اپنے عمل ریا کے طور پر دنیا کے سامنے پیش نہ کیا کرو۔ اگر یہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل بھی تم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کی مضمون اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنے اعمال میں نیک نیتی کے ساتھ اپنی نیتوں کو صاف کرتے ہوئے اور اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اعمال بجا لائیں، اپنی عبادات بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔